نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں تو کس بات پر لگاتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ غور کرو وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ اب راہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سرِ نو پیدا کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ اعتراض کرتے تھے کفار۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرۃ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متی ھو قل عسی ان یکون قریبا۔ یا اس سے سخت تر مخلوق جو تمہارے جی میں آئے ہو جاؤ تو بھی اللہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے سامنے اپنا سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا ہوگا کب؟ آپ کہے کہ شاید وہ وقت قریب ہی ہو۔ اب پچھلے اعتراضات میں وہ کہتے تھے کہ کیا ہم واقعی ہڈیوں سے دوبارہ نکل آئیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اب یہ سوال ان کا پیدا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ اب جب ان کو جواب مل گیا کہ خواہ تم پتھر کے، لوہے کے یا کوئی بھی چیز جو تمہارے دل میں ہے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے پہلی دفعہ تم لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ آیت نمبر 52۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کرے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے۔ یعنی جب قیامت آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر لیا سب کو اور اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا، تو پھر سب لوگ بلا چوں چرا اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ تمام باتیں بھول جائیں گے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے کہ کیا ہم واقعی اس دن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم صرف اللہ کی پکار پر حاضر ہی نہیں ہوگے بلکہ اس کی تعریف کرتے ہوئے حاضر ہوگے۔ آیت 53۔ وَقُلْ لِلْعِبَادِ يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو، کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ یعنی اب یہاں پہ دعوت حق کے لیے ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ خطاب کرتے وقت اس لہجے میں نرمی اور الفاظ میں شیرینی ہونی چاہیے کہ سخت سے سخت انسان جو ہے، غصے سے بھرپور انسان جو ہے وہ بات کو سمجھ لے۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپس میں انسان جو ہے وہ نفرت کے ساتھ، ضد اور ہر درمی کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں رہیں اور مل جل کے نہ رہیں، اور اس طرح دعوت تبلیغ کا کام رک جائے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آرام سے، آہستگی کے ساتھ اور ایک طریقے سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ سونپی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ مسلمانوں کو کافروں کے بتوں یا معبودوں کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر ضد اور غصے میں آ کر جوابی کارروائی کے طور پر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے لگ جائیں۔
آیت نمبر 54 ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا، تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی کوئی بھی شخص کسی کو اخروی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ جنت میں اور نافرمان دوزخ میں جائیں گے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جنت میں یا دوزخ میں جائے گا۔ نہ ہی اپنے متعلق کوئی شخص ایسا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی فرقہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ضرور ہی جنت میں جائے گا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ کیا آخرت میں انجام ہوگا، لہٰذا یہاں پر یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارے حال سے خوب واقف ہے، اور ہم نے تمہیں وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، آپ کو ذمہ داری جو سونپی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بس پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ آیت نمبر 55 وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا پروردگار انہیں خوب جانتا ہے، اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ یعنی یہاں پر ہم لوگوں کو جو ٹاپک سمجھایا جا رہا ہے وہ انبیاء کی فضیلت کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے۔ فریضہ سر انجام دیا، کسی نے جہاد بھی کی، کسی کو معجزہ دیا گیا، کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی کو کوئی معجزہ نہ دیا گیا، کچھ نبیوں نے تنگ دستی فقیری میں ہی زندگی گزار دی، اور کچھ بادشاہ بھی تھے وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہ بھی نبی ہو سکتا ہے تو ایک عام آدمی بھی نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو زبور عطا کی ہے اور صاحب کتاب نبی بنایا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام جو کہ ایک بادشاہ تھے ان کو زبور عطا کی گئی اور صاحب کتاب نبی بنایا گیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ایک ایسا شخص رسول کیسے ہو گیا، نبی کیسے ہو گیا؟ نبی تو اللہ کو ہم میں سے کچھ چن لینا چاہیے تھا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔